السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کا موضوع ہے انبیاء معصوم تھے۔ انبیاء السلام ابتدائی آخری نسل ہی سے موحد ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبل النبوت اور بعد النبوت کفر، شرک اور اس کے شائبہ سے بھی بالکل پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کے عقائد میں ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام سب کے سب راست باز اور نیکوکار اور کبیرہ و صغیرہ گناہ سے پاک تھے۔ انبیاء کی عصمت اور طہارت اور نزاہت کا اعتقاد جزو ایمان ہے۔ اگر انبیاء معصوم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ مطلقاً اور بے چون و چرا ان کی اطاعت اور مطابقت کا حکم نہ دیتا، اور نہ ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا، اور نہ انبیاء کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار دیتا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ نبی معصوم ہے جو اللہ تعالیٰ کا مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہے۔ وہ اخلاق اور عادات اور افعال و ملکات اور تمام احوال و خوبیوں میں من کل الوجوہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ہے۔ نبی کا قلب ایمان و اسلام سے اس درجہ لبریز ہوتا ہے کہ کفر دجل کے لیے جزو لا یتجزا کی مقدار بھی اس میں گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جن آیات کی روشنی میں بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے موحد پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق شرک کرنے کا خیال ظاہر کیا ہے، وہ آیات اپنے حقیقی معنی پر محمول نہیں ہیں، اور معاذ اللہ آپ نے اعتقاداً ھذا ربی نہیں فرمایا ہے، آپ نے بطور استفہام انکاری فرمایا ہے۔ مناظرہ میں فریق مقابل کے بات کی تردید کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، اولاً اس کی بات موافقت کے انداز میں نقل کی جائے، پھر دلائل قائم کر کے ان کی تردید کی جائے، اور یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور فریق مخالف جلد اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی کی عظمت عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔